بس کے دوڑے ہے رگے تاک میں خوں ہو کر، بس کے دوڑے ہے رگے تاک میں خوں ہو کر، شہپر رنگ سے ہے بال کشا موج شراب۔ السلام علیکم ناظرین، پھر ہوا وقت کے ہو بال کشا موج شراب، دعوت میں کو دل و دست شنا موج شراب۔ تو ناظرین، اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور بلا تاخیر ویڈیو شروع۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ بس کے دوڑے ہے رگے طاق میں خوں ہو کر، تو اس میں بس ایک ہی مرکب ہے جو تھوڑا سا قابل تشریح ہے، رگے طاق۔ طاق جو ہے وہ انگور کی بیل کو کہتے ہیں، اور غالب نے یہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کسی بھی بیل کے اندر جو باریک باریک سے یوں سمجھیں کہ شریانی سی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے تنے کے اندر لمبائی کے رخ، اس کو جو ہے وہ رگ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کمال تشبیہ دی ہے، کیونکہ جو انگور کی جو بیل ہوتی ہے اس کی موٹائی جو ہے وہ بھی تقریباً یوں سمجھیں کہ رگوں کے برابر ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو یوں سمجھیں کہ شریانی سی باریک باریک سی جو ہوتی ہیں، وہ بھی باہر سے بھی بسا اوقات جو ہے اگر کوئی نوخیز یا نو دمیدہ طاق ہو، انگور کی بیل ہو، تو اس میں سے وہ بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال غالب نے انگور کی بیل کے اندر جو ریشے سے جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ رگ کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس کے بعد کہا کہ شہپر رنگ سے ہے بال کشا موج شراب۔ تو شہپر، شہ کا لفظ یوں سمجھیں کہ سابقہ کے طور پر کسی کے ساتھ بھی اگر لگ جائے تو وہ اس کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، جس طرح سے شاہ زور یعنی بادشاہ جیسے زور والا، یعنی بہت زیادہ زور والا، اسی طرح سے شہپر یعنی پرندے کے پر تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن شہپر اس پر کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہو، یعنی جس کے زور پر وہ پرندہ پرواز کرتا ہو۔ تو شہپر رنگ یعنی رنگ کا شہپر، بال کشا بال کھولنا یعنی پروں کو کھولنا تاکہ پرواز کی جا سکے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ بس کے دوڑے ہے رگے طاق میں خوں ہو کر۔ بس یہاں دو باتیں اگر آپ سمجھ لیں تو مصرع بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دوڑے، اس دوڑے کا جو ہے فاعل کون ہے، اس کا کون سا لفظ ہے جو اس کا فاعل ہے، تو اس کا فاعل یاد رکھیے گا موج شراب ہے۔ یعنی آپ اگر اس کو یوں پڑھیں کہ بس کے موج شراب دوڑے ہے رگے طاق میں خوں ہو کر، یا رگے طاق میں یا انگور کی بیل کے اندر موج شراب جو ہے وہ خون بن بن کر جو ہے وہ دوڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی موج شراب، شراب جو ہے ظاہر ہے عام طور پر کسی نہ کسی رنگ کی حامل ہوتی ہے، اور سرخ رنگ جو ہے شراب کے حوالے سے زیادہ قابل تحسین شمار ہوتا ہے، اور رگ جو ہے یعنی کسی بھی زندہ چیز کی جو رگیں ہوتی ہیں ان میں خون ہوتا ہے، اور خون کا رنگ بھی جو ہے وہ بھی سرخ ہوتا ہے۔ تو بس یہی مناسبت غالب نے تراشی ہے یہاں سے، کہ جس طرح سے رگوں کے اندر خون جو ہے وہ چلتا دکھائی دیتا ہے، تو بہار کے اندر چونکہ ایک تازگی ہے، خاص طور پر انگور کی بیل جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے نفیس دکھائی دے رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے جو ریشے جو ہیں ان ریشوں کے اندر جو ایک سرخی جو نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ سرخی جو ہے یاد رکھیے گا کوئی بھی پودا ہو نودمیدہ ہو تو اس کے اندر ایک سرخی سی بھی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، یہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ تو اس سرخی کو غالب نے جو ہے وہ موج شراب کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ یعنی ایک چیز ہے جو حقیقت ہے، حقیقت کیا ہے کہ فصل بہار ہے، فصل بہار میں ہر چیز جو ہے وہ زبردست طریقے سے نشو و نما حاصل کر رہی ہے، چنانچہ اسی کے زیر اثر جو انگور کی بیل جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ سرخی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پودے جو ہوتے ہیں ان کے جو تنے جو ہوتے ہیں، خاص طور پر بیل کا جو تنا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ لمبائی کے رخ ہوتا ہے اور خاصا لمبا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کی لطافت کی وجہ سے جو ریشے ہوتے ہیں وہ سرخ یا سرخی بمائل جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے، غالب نے اس کو حسن تعلیل کہا جائے گا اس کو شعر کی زبان میں، تو غالب نے اس کو حسن تعلیل کے تحت کیا کہا کہ گویا کہ وہ ریشے جو ہیں جو کہ سرخ رنگ کے ہیں وہ مجھے شراب ہے،
کہ جو دراصل جو ہے اس انگور کی بیل کے اندر جو ہے وہ لہو بن کے جو ہے وہ دوڑ رہی ہے. اور ظاہر ہے رگوں کے اندر لہو کا وجود جو ہے وہ ایک طرح سے زندگی کی علامت ہے. گویا کہ موج شراب نے انگور کی بیل کو جو ہے وہ ایک زندگی عطا کر دی ہے. اور یہاں دیکھیں کہ ایک اور بڑی لطافت ہے کہ انگور جو ہے وہ شراب کشید کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. گویا کہ موج شراب جو ہے فصل بہار کے اندر انگور کی بیل کو اور تر و تازگی عطا کر رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے شراب کشید کرنے کا جو یوں سمجھے کہ جوہر ہے اس کو اور جو ہے وہ جلا بخش رہی ہے. اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، شہپر رنگ سے ہے بال کشا موج شراب. تو اس کا جو لفظی مفہوم وہ یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ بال کشا شہپر رنگ سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی شراب یوں سمجھیں کہ محو پرواز ہوا چاہتی ہے، اڑا چاہتی ہے، لیکن اس کا جو اڑنا ہے، یہاں اڑنا سے مراد یا اڑنے سے مراد دراصل شراب کا ظہور ہے، اس کا فروغ ہے. تو غالب کہتا ہے کہ اس کا ظہور یا اس کا فروغ جو ہے شراب کا، وہ کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے رنگ سے ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ کوئی شراب جتنی زیادہ خوشنما ہوگی، جتنا زیادہ اس کا رنگ جو ہے وہ چمکے گا، یا جتنی زیادہ رنگت جو ہے اس میں دکھائی دے گی، وہ شراب اتنی ہی زیادہ جو ہے یوں سمجھیں کہ اچھی ہوگی، بہتر ہوگی. تو اور کہتے ہیں کہ اس فصل بہار کے اندر شراب جو ہے اس کی رنگت جو ہے اس پہ ایک بڑا خاص نکھار آیا ہوا ہے. یعنی وہ اپنے رنگ سے یوں لگ رہا ہے کہ گویا کہ ایک کسی پرندے کی طرح وہ ابھی بال کشا ہوا چاہتی ہے. یا یوں سمجھیں کہ جس طرح سے جب کوئی پرندہ اپنے پر کھولتا ہے تو اس سے اس کا جوہر یا اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرندہ پر کھولتا ہے تو اس کے مختلف رنگ جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں پروں کے اندر، جو اس وقت تک دکھائی نہیں دے رہے ہوتے جب تک اس پرندے نے پر نہ کھولے ہوئے ہوں. تو بال کشا ہونا، پر کھولنا. تو گویا کہ موج شراب جو ہے اس وقت اپنے تمام تر رنگ، خاص طور پر شہپر رنگ سے ہے بال کشا موج شراب. کہ موج شراب جو ہے وہ اپنی رنگت جو ہے اس کا بھرپور اظہار جو ہے وہ اس موسم میں یا اس فصل بہاری میں جو ہے وہ کر رہی ہے. یا یوں سمجھیں آپ اس دوسرے مصرے کا مفہوم کہ شراب جو ہے وہ اپنے جوبن پر ہے، اس کی رنگت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اس موسم میں دکھائی دے رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ رنگت جو ہے گویا کہ وہ انگور کی بیل کے اندر جو ہے زندگی بن کر، جوہر حیات بن کر، چونکہ خون جو ہے وہ ایک طرح سے زندگی ہے، کیونکہ خون ہے تو رگوں میں جب تک تو زندگی ہے، ورنہ نہیں ہے. اس لیے میں اس کو جوہر حیات کہہ رہا ہوں کہ شراب جو ہے وہ جوہر حیات بن کر، جو بظاہر یعنی خون کی رنگت اختیار کیے ہوئے ہے، تو جوہر حیات بن کر جو ہے وہ انگور کی بیل میں جو ہے وہ دوڑ رہی ہے. یہ انگور کی بیل جو ہے وہ اس موسم میں اور زیادہ جو ہے وہ نشو و نما یاب ہو رہی ہے، اور جس سے ظاہر ہے انگور جو ہے وہ اور زیادہ تعداد میں آئیں گے، اس پر اور زیادہ نکھار آئے گا، اور اس سے جو شراب کشید کی جائے گی وہ اور زیادہ بہتر ہوگی. الغرض اس شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ اس موسم میں جو ہے شراب جو ہے وہ انگور کی بیل کو بھی جو ہے وہ ایک گنا تازگی یا ایک گنا نزہت جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے. کیونکہ اس پوری غزل کے اندر دراصل غالب نے فصل بہاری کے ذیل میں شراب کی جو تاثیر ہے اس کو جو ہے اور واضح کرنے کی کوشش کی ہے. تو امید ہے ناظرین یہ شعر بھی آپ کو اب مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا. اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.